बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शन के हवाले से, और मुजवज़ा तारीखें भी सामने आ गई हैं और शेड्यूल का ऐलान के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो बगावत का मुकदमा था उसमें आज बहुत अहम समाअत हुई है और बरीयत की दरख्वास्त थी शहबाज गिल की, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शेख रशीद के का जो मामला है। शेख रशीद की मरी के मुकदमे में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से। आप जानते हैं कि जो इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा था तौहीन आसिफ जरदारी का, उसमें मजिस्ट्रेट ने भी दरख्वास्त खारिज कर दी थी और मजिस्ट्रेट के बाद जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे उन्होंने भी ज़मानत खारिज कर दी थी। अब उनकी जो ज़मानत है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ना तो जो दरख्वास्त गुजार है या जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई है इस FIR का, ना वो एग्रीव्ड है, ना उनका कोई लेना देना। और इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का हवाला शेख रशीद ने दिया और उस बुनियाद पर शेख रशीद के खिलाफ एक थर्ड पर्सन ने FIR दर्ज करवा दी जो एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। इस वजह से ये जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए। इस मुकदमे की कोई हैसियत, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद में वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और जुडिशल अथॉरिटी उसके अंडर आती हैं। अब उन्होंने देखना है कि क्या इस तरह के मुकदमात में भी जो एक FIR खुद एक मजाक है कि आप एक सियासी रहनुमा दूसरे सियासी रहनुमा के हवाले से कोई बयानबाजी करे तो उस पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ और उसको इस हद तक तजलील की जाए, धक्के दिए जाएँ, अदालतों में बेइज्जत किया जाए, थानों में बेइज्जत किया जाए, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोमवार के दिन उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेगी। जो उनके खिलाफ मरी में मुकदमा था, जिस मरी की पुलिस भी उनको थाने मरी में लेकर गई थी तफ्तीश के लिए, उसमें उनकी जो दरख्वास्त बाद ज़मानत है बाद अज़ गिरफ्तारी उसको मंजूर किया गया है। शेख रशीद की जानिब से सरदार अब्दुल रज़ाक खान और सरदार शहबाज खान अदालत में पेश हुए। इलाका मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़ीशान ने फैसला सुनाया और उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया है। अब उनके खिलाफ एक ही मुकदमा है जो इस्लामाबाद का है। बाकी जो मुकदमात हैं मरी के, जो बलूचिस्तान और सिंध में मुकदमात हैं वो स्टे ऑर्डर हो गया, मरी के मुकदमे में ज़मानत हो गई। अब सिर्फ एक मुकदमा है इस्लामाबाद का जिसमें उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर हो ही जाएगी। जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल के खिलाफ जो केस था बगावत का, उसमें शहबाज गिल ने 265D के तहत एक दरख्वास्त दायर की थी। एक बात आप याद रखें कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में चूँकि इस्लामाबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था और पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुकदमा था और ज़ाब्ता फौजदारी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है उसके तहत ट्रायल होना है। चालान जमा हो गया शहबाज गिल के खिलाफ और चालान के बाद पहला काम कापियाँ तकसीम होती हैं चालान की, और जो उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कापियाँ तकसीम की जाती हैं मुलजिम में, और फिर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। हमने देखा कि जो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ वो नैब का हो या वो FIA का हो, जिसका अपना प्रोसीजर है, उसमें हमने देखा कि बरीयत की दरखास्तें जो शहबाज शरीफ की और राना सनाउल्लाह की मंशियात के केस में फ़र्द जुर्म से पहले बरीयत की दरखास्तें, वो जो पहले बरीयत की दरखास्तें थी वो 265D के तहत थी कि जिसमें अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, जिसमें जो मुकदमा है वो झूठा है या मुकदमे में कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर चार्ज फ्रेम किया जाए। जो ऑफेंसेस हैं वो जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है और FIR है वो, और जो ऑफेंसेस आयद किए गए हैं उनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की जाती है और ये जो 265 CRPC की तहत ये दरख्वास्त दी जाती है 265D के तहत। जबकि फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अगर तो मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल है तो 249A की दरख्वास्त दी जाती है, और अगर सेशन जज के पास ट्रायल है तो 265K की दरख्वास्त दी जाती है, वो बरीयत की दरख्वास्त होती है। अच्छा, अब इसमें जो फ़र्द जुर्म से पहले आपने दरख्वास्त दी है वो बहुत कम स्कोप है ना होने के बराबर। वो शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह या उस पाए के उस ख़ास कबीले से जो अशराफिया का कबीला है उससे जुड़े लोग हों तो उनकी 265D में उनकी बरीयत हो जाए और बग़ैर फ़र्द जुर्म आयद हुए, बग़ैर एविडेंस किए अदालत उन गवाहों के बयानात पे भी रिलाय कर ले और उनको बरी कर दे। ये तो ख़ास हमारे जो
ہمارا جو ملک ہے اس میں جو اشرافیہ ہے، جو قبیلہ ہے، صرف ان کی ہو سکتی، عام آدمی کی تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ 265D کے تحت بریت بہت مشکل ہے ہمارے ملک میں فرد جرم سے پہلے، اور وہ بھی اسپیشل لاء میں ایک الگ اس کا سکوپ ہے، لیکن ہمارا جو جنرل کرمنل لاء ہے اس میں اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ پھر فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو ٹرائل سے ڈیورنگ ٹرائل جب آپ درخواست دائر کرتے ہیں بریت کی، تو وہ 265K کی ہوتی ہے یا مجسٹریٹ کے پاس 249A کی ہوتی ہے۔ اس میں پھر بہتر سکوپ ہے، اور اس میں پھر چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو صفحہ مثل پہ جو ایویڈنس آئی ہے یا آپ کے خلاف جو مٹیریل چلان میں جمع کروایا گیا ہے وہ انسفیشینٹ ہے کہ وہ آپ کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، تو آپ وہ جو ایگنی آف ٹرائل ہے اس سے بچنے کے لیے آپ بریت کی درخواست دیتے ہیں۔ یہاں شہباز گل نے فرد جرم سے پہلے 265D کی درخواست دی تھی، جس کو آج مسترد کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی جانب سے۔ شہباز گل کے وکیل مرتضیٰ توری اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز گل نے استدعا کی، اب جو رضوان عباسی کو چیلنج کیا ہوا ہے ان کی تعیناتی کو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہوا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ اب جب تعیناتی غیر قانونی طور پر ہوئی ہے، اگر وہ فیصلہ آ جاتا تو کم از کم رضوان عباسی ان کے خلاف دلائل تو نہ دیتے، تو وہ فیصلہ کتنے دنوں سے محفوظ ہے۔ شہباز گل نے استدعا کی، شہباز گل کے وکیل نے استدعا کی کہ شہباز گل 1 بجے تک آئیں گے اور ان کو ٹائم دیا جائے، جس پر عدالت نے ان کو 1 بجے کا ٹائم دیا۔ جب عدالت میں بحث شروع ہوئی تو رضوان عباسی نے شہباز گل کی بریت کی درخواست پر مخالفت کی اور کہا، دلائل میں کہا کہ میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر کوئی دیکھتا ہے، یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے کان میں بات کی اور اس نے آگے۔ راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ شریک ملزم عماد یوسف کی بریت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، مرکزی ملزم شہباز گل کی بریت کی درخواست مرحلہ گزر چکا ہے، اس مرحلہ پر شہباز گل کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، استغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے وافر مواد موجود ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیا کہ کسی مرحلہ پر جرم سے انکار نہیں کیا۔ شہباز گل نے کہا کہ حکومت کی بات نہ مانے، سینئر فوجی افسران کو حرف تنقید بنایا گیا۔ عدالت نے شہباز گل کے وکیل کو بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جو ٹرانسکرپٹ دیا گیا ہے، جو شہباز گل نے انٹرویو میں کہا ہے شہباز گل اس سے انکاری ہیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ یہ کرمنل کیس ہے، استغاثہ کو یہ کیس ثابت کرنا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے استفسار کیا، آپ کا مطلب ہے کہ اس USB میں رد و بدل کی گئی ہے؟ وکیل شہباز گل نے کہا کہ شواہد کی چین ٹوٹ گئی ہے، ہمارا یہ موقف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کے اندر سارا کچھ ہے، اب وہ ویڈیو اور آڈیو عدالت میں قابل تسلیم شواہد ہوں گے تو بات آگے چلے گی۔ شہباز گل کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل میں کہا کہ یہ درخواست 265D کے تحت دائر کی گئی ہے، FIR میں دفعہ 124A لگائی گئی ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت کی اجازت لازمی ہے۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ FIR 9 تاریخ کو درج ہوئی، 124A کی دفعہ لگانے کے لیے وفاقی حکومت کی اجازت 10 تاریخ کو ملی۔ FIR پہلے درج کی گئی، 124A کی دفعہ لگانے کی اجازت بعد میں لی۔ اگر 10 تاریخ کو اجازت ملی تو 9 تاریخ کو درج کی گئی FIR غیر قانونی ہے۔ جج نے استفسار کیا کہ اس کے لیے اجازت نامہ جاری ہونا ضروری ہے یا تھانے کو موصول ہونا ضروری ہے، جس پر وکیل شہباز گل نے جواب دیا کہ مقدمے میں جتنی ریکوری ہو رہی ہے وہ 9 تاریخ کی ہے، تمام پروسیجر 9 تاریخ کو ہو چکا، حکومت سے اجازت 10 تاریخ کو ملی۔ وکیل نے دلائل دیا کہ یہ واحد کیس ہے جس میں شکایت کنندہ اپنی مرضی کی دفعات لکھ کر پولیس کو دیتا ہے، پولیس نے شکایت کنندہ کی خواہش کے مطابق دفعات شامل کر دی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ شکایت کنندہ مجسٹریٹ ہیں، ان کے پاس قانون کا علم تو ہے۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ بے شک مجسٹریٹ ہیں لیکن شکایت کنندہ ہیں، پولیس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ شہباز گل کے خلاف جو ثبوت ملے وہ صرف 2 SOPs ہیں، ایک USB ڈائریکٹر براڈ کاسٹنگ کی طرف سے تفتیشی افسر کو دی گئی ہے، دوسری شکایت کنندہ کی جانب سے۔ USPs کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز سے متعلق قانون شہادت کیا ہے۔ وکیل شہباز گل نے کہا کہ اس عدالت میں جو USB آئی وہ سیل نہیں تھی، غیر سیل شدہ دستاویزی ثبوت کی کیا قانونی حیثیت ہے، USB نے کس نے بھیجی، کون سی بھیجی، کیا اس پر سیریل نمبر، ٹائم، کیا کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ USB تو شیبہ کی بھیجی، آپ کے پاس HPR کی آ گئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں، آپ کے دلائل کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس فردر انکوائری کا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس پر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں
تو ایویڈنس تو ثابت ہوگی ایویڈنس میں جب ٹرائل ہوگا. تو ابھی جو آپ جو گراؤنڈز لے رہے ہیں یہ پری میچیور ہیں اور اس جو سطح پر یا اس ٹائم ان گراؤنڈز کے اوپر ریلائے نہیں کیا جا سکتا. بہرحال عدالت کی یہ بات اپنی حد تک ٹھیک تھی. اگر آپ لیگل چیزوں کے اوپر رہتے، جیسے 9 تاریخ کو ایف آئی آر 10 کو اجازت لی گئی، یہ لیگل چیزیں ہیں، تو 265D میں آپ لیگل چیزوں کے اوپر تو جا سکتے تھے. آپ کوئی اشرافیہ میں سے تھے نہیں کہ آپ کے لیے جو بیان ہے مکر جانے کا، ایک گواہ کے مکر جانے کا بیان، اس پہ ریلائے کر کے شہباز شریف، حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کی طرح آپ کو ریلیف دیا جائے، ایسا تو تھا نہیں. بہرحال قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے الیکشن کمیشن کو قانونی نوٹس بھیجا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی اور گورنر پنجاب کو نوٹس میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے، جس کے تحت 12 فروری کو 12:10 سے پہلے عدالتی حکم پر عمل کرنا قانونی تقاضا ہے. تاہم اس اوقات کار کے بعد عدالتی حکم پر عمل درآمد کی میعاد ختم ہو جائے گی، جو توہین عدالت ہے. 12 فروری کو 12:10 سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے عمل درآمد نہ کیا تو یہ آپ کا عمل غیر آئینی ہو جائے گا. نوٹس میں واضح کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت 7 دنوں میں الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول جاری کرنا ہے اور الیکشن کرانے کے لیے ادارے کو 54 دن درکار ہیں. نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن شیڈول جاری کرنا آئینی تقاضا ہے، جبکہ گورنر نے پہلے بھی حلف توڑا اور انتخابی تاریخ نہیں دی. گورنر انتخابی شیڈول کے اجراء کے لیے مشاورت نہ کرنے پر توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی آئینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے انتخابی شیڈول جاری کرے، اور اگر الیکشن شیڈول جاری نہ کیا گیا تو الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی جائے گی. یہ نوٹس اس وجہ سے بھجوایا کہ کل الیکشن کمیشن کہتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن کو آرڈر بھی بھجوا دیا گیا، یہ نوٹس بھی بھجوا دیا گیا، اور ان کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ 12 فروری کو 12:10 تک آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں اور الیکشن کمیشن ذرائع کی جانب سے جو بات سامنے آئی ہے، اس میں پنجاب میں 9 اپریل کو اور خیبر پختونخوا میں 16 اپریل کو پولنگ کی تاریخ مقرر کرنے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے، اور سوموار کے دن اجلاس طلب کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں، جس میں حتمی منظوری بھی ہوگی اور اس میں اعلان بھی کیا جائے گا اور ساتھ شیڈول بھی جاری کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق انتخابی عملہ کی تعیناتی، ٹریننگ سمیت انتخابی مواد کی خریداری سمیت آپریشنل امور کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور پول ڈے کا جو اعلان ہے وہ سوموار والے دن اس کے اوپر اعلان کر دیا جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو یا کل دن میں بھی اس کا اعلان ہو سکتا ہے، چونکہ 12 فروری لاسٹ وقت ہے، آخری وقت ہے، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے. اور ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر انتخابی شیڈول کے لیے اور الیکشن ڈے کو اناؤنس کرنے کے حوالے سے اجلاس طلب کیا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ وہ اجلاس ہوگا انتخابی شیڈول کا، لیکن تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے الیکشن کمیشن نے، تو وہ آج رات تک یا کل دن میں ان کو ہر حال میں تاریخ دینی پڑے گی. اب تک کے جو ذرائع کی خبر ہے وہ 9 اپریل پنجاب میں اور 16 اپریل KPK میں الیکشن کی تاریخ دینے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، اور تجاویز تیار کر لی گئی ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.